4500 سال پہلے دریائے نیل کے کنارے رہنے والے مصری سورج دیوتا کو را کہتے تھے۔ را سب سے طاقتور دیوتا تھا اور اس کا فرض تھا کہ وہ زمانے کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ تو ایک دن را نے اپنا تخت و تاج چھوڑ دیا اور اپنی کشتی میں روشن چراغ لیے آسمان پر تیرنے لگا۔ را جہاں سے گزرتا روشنی پھیلتی چلی جاتی، لیکن پھر شام کے قریب را اور اس کی اڑن کشتی مغرب میں زمین کے کناروں تک پہنچتے تو سمندر میں ڈوب جاتے، جہاں گہرائیوں میں را دیوتا کو اندھیروں سے ایک طویل جنگ لڑنا پڑتی۔ مصریوں کے بعد رومن تہذیب آئی۔ یہ چونکہ مصر سے تھوڑی جدید تہذیب تھی، اس لیے اس کی کہانی بھی مصریوں سے تھوڑی ماڈرن تھی۔ بس اتنی ماڈرن تھی کہ رومن سورج دیوتا ہیلیس کشتی پر نہیں بلکہ ایک 4 گھوڑوں والی بگھی پر مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتا تھا، اور جب وہ مغرب میں ایک محل میں آرام کرنے کے لیے رکتا تو دنیا میں رات ہو جاتی۔ آج اس مصری تہذیب کو 4000 سال اور رومن کو 2000 سال ہو چکے ہیں۔ اس لیے آج کی سورج داستان مصریوں اور رومیوں دونوں سے بہت جدید ہے، لیکن یہ داستان من بھاتے قصوں پر مشتمل نہیں ہے بلکہ تجربات اور مشاہدات سے لکھی جا رہی ہے۔ میں ہوں فیصل اڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی کل کائنات سیریز میں ہم مرکری سے آگے زندگی آمیز سورج کی طرف سفر کریں گے۔ ہیلیس کی گھوڑوں والی بگھی تو ایک دیو مالا تھی، لیکن 1976 میں سچ مچ کا ایک ہیلیس اسپیس کرافٹ سورج پر بھیجا جا چکا ہے، اور ایک نہیں 2 ہیلیس 1 اور ہیلیس 2۔ یہ جرمنی اور امریکہ نے مل کر بھیجا تھا۔ یہ دونوں اپنے وقت میں انسان کی بنائی ہوئی سب سے تیز رفتار ترین مشینیں تھیں۔ ہیلیس 2 کی رفتار 70 کلومیٹر فی سیکنڈ تھی، یعنی اگر آپ اس پر سوار ہوں تو کراچی سے لاہور صرف 18 سیکنڈ میں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ مشن کیوں بھیجا گیا؟ آخر سورج کے قریب ترین اسپیس مشنز بھیجنے کی ضرورت کیا تھی اور کیا ہے؟ ابھی زمین پر انسان دوسرے انسانوں کی بھوک ختم نہیں کر سکا، غربت ختم نہیں کر سکا، تو آسمان میں گاڑیاں دوڑانے اور سورج پر کمندیں ڈالنے کی کوشش وقت اور پیسے کا ضیاع کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے سولر ونڈز۔ یہ دیکھیے، اس کی آواز سنیے، یہ سورج کی آواز ہے۔ سورج کی سطح پر اس طرح کا عمل ہر وقت ہوتا رہتا ہے، جس میں سورج کی باہری سطح پر طوفان اٹھتے دکھائی دیتے ہیں، جو دراصل ہائیلی چارجڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ ان کے اتنے بڑے بڑے دائرے بنتے ہیں کہ جن کا سائز کئی زمینوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ پاورفل پارٹیکلز، طاقتور ذرات سورج کے مرکز میں پیدا ہوتے ہیں اور سطح سے ہوتے ہوئے ایک طوفان کی طرح خلا میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان طوفانی لہروں کو سولر ونڈز کہتے ہیں۔ ان کی رفتار 400 کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ یہ سولر ونڈز سامنے آنے والی ہر چیز سے پوری قوت سے ٹکراتی ہیں، اور اسی طرح ہماری زمین کو بھی ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سولر ونڈز اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ زمین پر زندگی اور ماڈرن ٹیکنالوجی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں کر پاتی۔ وہ اس لیے کہ زمین کے گرد ایک مقناطیسی ہالہ یعنی میگنیٹک فیلڈ موجود ہے، جو زمین کے مرکز سے پیدا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی سولر ونڈز زمین کے قریب پہنچتی ہیں، نظر نہ آنے والا میگنیٹک فیلڈ انہیں روک دیتا ہے، جس کے باعث یہ لہریں زیادہ تر زمین کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں، کبھی کبھار جب یہ سولر ونڈز بہت منہ زور ہوتی ہیں تو نقصان ہو بھی جاتا ہے، جیسے کہ 1989 میں سولر ونڈز اتنی شدید تھیں کہ ان سے کینیڈا میں ہائیڈرو کیوبک گرڈ تباہ ہو گیا تھا۔ اسی طرح 1998 میں خلا میں گھومتا امریکی سیٹلائٹ گلیکسی 4 بھی سولر ونڈز کا نشانہ بن کر اپنے مدار سے باہر گر گیا تھا، اور 4.5 کروڑ پیجرز، جسے آپ اس وقت کے موبائل فونز کہہ سکتے ہیں، کام کرنا بند کر چکے تھے، بلکہ بہت سا قیمتی ڈیٹا بھی ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا تھا۔ خلا بازوں کو جو خاص سوٹ پہنایا جاتا ہے اور خلائی مشینوں پر جو خاص کوٹنگ ہوتی ہے، اس کا ایک بڑا مقصد انہی سولر ونڈ سے تحفظ کرنا ہوتا ہے۔
اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان سولر ونڈز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں. جس طرح موسموں کا حال جاننے کے لیے ویب سائٹس ہیں، بالکل اسی طرح خلائی موسم یعنی سولر ونڈز کب آ رہی ہیں، کتنی آ رہی ہیں، یہ جاننے کے لیے بھی ویب سائٹس ہیں جن کو دیکھ کر کمیونیکیشن سیٹلائٹس اور بجلی فراہم کرنے والے ادارے اپنے سسٹمز اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ نظام اس وقت زیادہ بہتر، ماڈرن اور طاقتور ہو سکتا ہے جب ہمیں سولر ونڈز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں. تو یہی جاننے کے لیے ہیلیس 1 اور ہیلیس 2 کو سورج کے گرد 1974 اور 76 میں بھیجا گیا تھا. ہیلیس 1 10 سال اور ہیلیس 2 3 سال تک اپنے مشن پر کام کرتا رہا. آخری بار ان سے رابطہ 1986 اور 1980 میں ہوا تھا. اس لیے آج ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ دونوں کس حال میں ہیں. لیکن سولر ونڈز، کاسمک ریز اور سورج کے میگنیٹک فیلڈ کے بارے میں ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں، اس کا ایک بڑا حصہ ہیلیس 1 اور 2 ہی کی وجہ سے انسانیت کے اجتماعی علم کا حصہ بنا. معلومات کے لیے ہیلیس 2 سورج کے اتنا قریب چلا گیا تھا کہ اس کا اور سورج کا فاصلہ صرف 4 کروڑ 34 لاکھ کلومیٹر رہ گیا تھا. لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارا علم بڑھتا ہے ہماری جہالت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو جہاں ہیلیس 1 اور 2 نے کئی سوالوں کے جواب تلاش کیے، وہیں کئی نئے سوالات بھی پیدا ہو گئے. ایک یہ کہ آخر یہ سولر ونڈز پیدا کیسے ہوتی ہیں، اور دوسری یہ کہ سورج کی سطح پر کنڈیشنز میں اتنی زیادہ تبدیلی کیوں اور کیسے آتی ہے. یہ جاننا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہمیں علم ہو سکے کہ سولر ونڈز زمین پر انسانی زندگی اور ٹیکنالوجی پر کس طرح اثر ڈالتی ہیں تاکہ اس سے بچا جا سکے. ان سوالوں کے جواب کھوجنے کے لیے ہمیں سورج کے اور بھی قریب جانا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ نزدیک جتنا ہیلیس 2 اور 1 جا چکے ہیں. تو اب یہ جو لاٹھی ٹیک کے کمزور سے بزرگ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ان کی عمر 91 ایئرس ہے، 91 سال. یہ سائنٹسٹ یوجین پارکر ہیں. اس ویڈیو کی اپلوڈنگ ڈیٹ کے وقت پارکر سورج کے سامنے کھڑا ہے. سائنٹسٹ یوجین پارکر نہیں بلکہ ان کے نام پر بنایا گیا اسپیس مشن دی پارکر سولر پروب. اس کی رفتار اپنے انتہائی وقت میں ہیلیس اسپیس کرافٹ سے بھی بہت زیادہ تیز ہے، اور اتنی تیز کہ اگر آپ اس پر لاہور سے کراچی جانا چاہیں تو آپ کو صرف 7 سیکنڈ چاہیے. یہ پروب 12 اگست 2018 کو سورج کی طرف بھیجا گیا تھا. یہ پہلا مشن تھا جو کسی زندہ انسان کے نام پر بھیجا گیا ہے، کیونکہ یوجین پارکر ہی نے سپر سونک سولر ونڈز کی تھیوری دی تھی، اور وہ بھی آج سے کوئی 65 برس پہلے. تو پارکر سولر پروب نہ صرف سورج کے سامنے پہنچ چکا ہے بلکہ اس نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے. یہ وہ تصویر ہے جو دسمبر 2018 میں اسی پروب نے زمین پر بھیجی تھی. یہ سورج کی اس وقت تک کی قریب ترین تصویر تھی. اس میں جو نقطہ سا چمک رہا ہے وہ اس کے گرد گھومتا سیارہ عطارد یعنی مرکری ہے. پارکر سولر پروب سابقہ مشن ہیلیس کی نسبت سورج سے 7 گنا زیادہ قریب جائے گا. اپنے بیضوی دائرے میں جب یہ سورج کے قریب ترین ہوگا تو اس کا اور سورج کا فاصلہ محض 61 لاکھ کلومیٹر ہوگا، 61 لاکھ. لیکن اس وقت بھی یہ براہ راست سورج کے ایٹماسفیئر میں داخل ہو چکا ہے. اس حصے میں سورج کے اس حصے کو کرونا کہتے ہیں. اسے آپ سورج کا کراؤن یا تاج بھی کہہ سکتے ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ سورج کی سطح تو بے انتہا گرم ہے ہی، لیکن یہ حصہ یعنی کرونا جو سورج کی سطح کے اوپر ہے، یہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ گرم ہوتا ہے. سورج کی سطح کا درجہ حرارت ہوتا ہے 5666 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس، جبکہ کرونا میں پارٹیکلز کا درجہ حرارت 17 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، یعنی تقریباً 300 گنا سے زیادہ گرم. ایسا کیوں ہے؟ اس حیرت ناک سوال کا جواب بھی یہی پروب معلوم کرے گا. لیکن یہاں ٹھہریے اور سوچئے کہ آخر اتنے زیادہ درجہ حرارت میں، اتنی زیادہ گرمی میں ایک زمین پر بنائی گئی مشین کیسے سلامت رہے گی؟ تو اس کا جواب ہے TPS، تھرمل پروٹیکشن سسٹم. پارکر سولر پروب کا سورج کی طرف کا حصہ 4.5 انچ موٹی وائٹ شیلڈ کا بنا ہے.
یہ وائٹ شیلڈ کاربن کاربن کمپوزٹ کے مٹیریل سے خاص طور پر یوں تیار کی گئی ہے کہ یہ زیادہ تر ہیٹ کو منعکس کر دے گی، یعنی میکسیمم ہیٹ کو ریفلیکٹ کرے گی۔ اس سے اسپیس کرافٹ کے پیچھے والا یہ حصہ ٹھنڈا رہے گا۔ اس پیچھے والے حصے کے آلات کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پائپس ہیں جن میں پانی گردش کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کہاں 17 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ اور کہاں کاربن چھوڑ کچھ بھی ہو، اسے تو لمحوں میں پگھل جانا چاہیے۔ تو بات یوں ہے کہ سورج کے 61 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں پارکر سولر پروب ہوگا، یہاں 17 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ان پارٹیکلز کا ہے جو اس حصے میں پھیلے ہوتے ہیں، لیکن یہ پارٹیکلز بہت دور دور پھیلے ہوتے ہیں، جبکہ اس جگہ عمومی درجہ حرارت 1300 سے 1400 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، جسے پارکر سولر پروب اپنے زبردست ڈیزائن کی وجہ سے برداشت کر رہا ہے، بلکہ اس کا کیمرہ اور سینسرز بھی بخوبی کام کر رہے ہیں، اور اگر کوئی حادثہ نہ ہو گیا تو یہ کم از کم 7 سال تک یوں ہی تجربات کرتا رہے گا۔ پارکر سولر پروب 7 سال میں سورج کے گرد 24 چکر لگائے گا اور پھر سورج ہی میں غوطہ لگا کر ختم ہو جائے گا۔ اس کی بھیجی تصاویر کے ذریعے سورج کے کچھ حصے کا ایک تفصیلی نقشہ، ڈیٹیلڈ میپ بھی تیار کیا جائے گا، لیکن یہ نقشہ سازی آسان نہیں ہوگی کیونکہ سورج کا سائز بہت ہی بڑا ہے، اتنا بڑا کہ اگر 100 زمینوں کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھا جائے تو یہ سورج کا ڈائیمیٹر یعنی قطر ہوگا۔ سورج اتنا بڑا ہے کہ 10 لاکھ زمینیں اس میں سما سکتی ہیں، بلکہ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہمارے پورے نظام شمسی کے تمام سیارے 600 مرتبہ ڈال دیے جائیں تو بھی تھوڑی بہت جگہ بچ جائے گی۔ یہ اتنا بھاری ہے کہ سولر سسٹم کا 98% سے زیادہ وزن، 98% سے زیادہ صرف سورج کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج کی کشش بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ یہ کشش اتنی زیادہ ہے کہ 8 بڑے اور درجنوں چھوٹے سیارے، 170 چاند اور ان گنت شہابیے اربوں سال سے اس کے سحر سے نہیں نکل پائے۔ ہمارا سورج 4 ارب سال سے چمک رہا ہے اور اندازہ ہے کہ مزید 4 ارب سال تک یوں ہی چمکتا رہے گا۔ لیکن اس کی چمک آتی کہاں سے ہے؟ سورج 4 ارب سال سے روشنی کیسے دے رہا ہے؟ اس کا جواب ہے نیوکلیئر فیوژن، ہائیڈروجن بم کے دھماکے۔ سورج دراصل ایک گیس کا بہت بڑا گولا ہے۔ اس گولے میں سب سے زیادہ ہائیڈروجن، تھوڑی سی ہیلیم اور بہت ہی معمولی مقدار میں دوسرے ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ چمکتا کیسے ہے؟ سورج کے مرکز میں بے پناہ گریوٹی، کشش ثقل کے باعث پروٹون یعنی ہائیڈروجن کے چارجڈ آٹم ایک دوسرے سے اتنا قریب آ جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے چپک کر رہ جاتے ہیں، گویا ان میں پیار ہو جاتا ہے، اور ہائیڈروجن کے پروٹون کے مل جانے سے نیا ایٹم ہیلیم وجود میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہیلیم کا ذرہ ہائیڈروجن کے ان ایٹم سے بہت ہلکا ہوتا ہے جن کے ٹکرانے سے وہ بنا ہوتا ہے۔ تو اب سوچئے کہ اگر یہ ان سے ہلکا ہے جن سے یہ بنا ہے تو وہ باقی میس کہاں چلا گیا؟ تو اس کا جواب ہے آئنسٹائن کے پاس۔ جی ہاں، آئنسٹائن کی مشہور زمانہ ایکویشن E=mc² کے مطابق یہ میس انرجی میں بدل جاتا ہے اور یہ انرجی کا ذرہ فوٹون کہلاتا ہے۔ یہ فوٹون کسی دیوانے کی طرح سورج کے اندر مرکز میں مختلف ایٹم سے ادھر ادھر ٹکراتا پھرتا ہے۔ اسے سطح پر آنے میں ہزاروں یا لاکھوں سال لگ جاتے ہیں، مگر ایک بار جب یہ سورج کی سطح پر آ جائے تو اسے ہماری زمین تک پہنچنے میں صرف 8 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ بس اتنی سی دیر جتنی دیر میں آپ گرما گرم ہیڈ لائن سنتے ہیں، فوٹون سورج کی سطح سے آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ سورج کی روشنی میں کچھ دیکھیں یا اس وقت دیکھ رہے ہوں تو جان لیں کہ یہ روشنی کا مہمان ہائیڈروجن بم کے دھماکوں سے پیدا ہوا تھا۔ اس کا نام فوٹون ہے، جو کروڑوں کلومیٹر دور سے آیا ہے، بڑے جتنوں سے آیا ہے، اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ کہ یہ روشنی کا ذرہ جو آپ کی دنیا کو روشن کر رہا ہے، ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ یہ بہت قیمتی ہے کیونکہ اس کے پاس ایک راز بھی ہے، اور وہ راز ہے ہماری زمین کو سب سے سستی اور کبھی نہ ختم ہونے والی توانائی دینے کا راز۔ ویسے تو سولر انرجی سے سب واقف ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک پاگل نے آج سے 78 برس پہلے
1941 میں 1941 میں سورج کے سامنے زمین کے اوپر چادر تان کر سورج کی روشنی سے مستقل بجلی پیدا کرنے کا آئیڈیا دیا تھا۔ تو یہ تھے امریکی بائیو کیمسٹ آئزک ایسیموو۔ اس خیال کے مطابق اگر ہم سورج کی روشنی سے زمین پر بجلی پیدا کرنا چاہیں تو یہ کام ہم صرف دن میں کر سکتے ہیں، سورج کے سامنے کر سکتے ہیں۔ رات میں بادل، بارش، طوفان یا کسی بھی ایسی حالت میں یہ سسٹم کام نہیں کرے گا، یعنی بجلی پیدا نہیں کرے گا۔ اور ویسے بھی سولر پینلز جتنے زیادہ زمین پر لگائے جائیں وہ بجلی تو اتنی زیادہ دیتے ہیں لیکن جگہ بھی اتنی ہی زیادہ گھیرتے ہیں۔ تو کیوں نہ ان سب مسائل سے بچنے کے لیے زمین پر آنے والی سورج کی روشنی کو خلا ہی میں زمین کے اوپر مدار میں پکڑ لیا جائے، کیونکہ خلا میں بادل ہیں اور نہ بارش اور نہ مٹی کے طوفان ہی آتے ہیں۔ خلا میں پینلز لگا دیے جائیں تو جگہ کم ہونے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی خلا میں تو سورج ہر وقت چمکتا ہے اور کبھی غروب ہوتا ہی نہیں۔ سورج کا طلوع اور غروب ہونا تو زمین کی حرکت کی وجہ سے ہمارا اپنا احساس ہی ہے، ورنہ سورج تو جب تک ہے سو ہے اور جب سے ہے سو ہے، یہ طلوع اور غروب تو ہوتا ہی نہیں۔ سن سیٹ اور سن رائز کی کہانی زمین سے چند کلومیٹر اوپر ختم ہو جاتی ہے۔ تو آئیڈیا یہ تھا کہ زمین کے اوپر خلا میں بہت بڑے بڑے سولر پینلز کی ایک چادر سی بنا دی جائے جو سورج کی روشنی کو بجلی میں تبدیل کرے اور پھر ایک لیزر بیم یا مائکرو ویو کے ذریعے یہ بجلی زمین پر ایک مرکزی پاور اسٹیشن میں بھیجی جائے، یہاں سے کیبلز کے ذریعے اس کو پھر ان جگہوں پر بھیجا جائے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اب خلا میں نہ تو بادل ہیں، نہ بارش اور نہ کبھی سورج غروب ہوتا ہے۔ تو دلچسپ بات بتائیں، چین اب یہی کرنے جا رہا ہے۔ چین نے سولر پاور اسپیس پروجیکٹ لانچ کر دیا ہے۔ چین زمین سے 36,000 کلومیٹر اوپر یہ پینل بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو 2040 میں دنیا کا پہلا اسپیس سولر پاور اسٹیشن بجلی فراہم کرنا شروع کر دے گا۔ شمسی توانائی سے بجلی بنانا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم زمین پر کوئلے اور تیل کو جلانے سے بچ جائیں، جس کی وجہ سے ہماری نیلی زمین پر ہر گزرتے دن کے ساتھ تباہی بڑھ رہی ہے، کیونکہ زمین گرم ہو رہی ہے۔ دنیا میں صاف پانی کے محفوظ ذخیرے یعنی پہاڑوں کی برف تیزی سے پگھل کر سمندروں میں جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات بتائیے، کیا آپ جانتے ہیں زمین اور سورج شروع میں صرف آگ جیسے تھے، آگ کے گولے تھے۔ اگر یہ زمین ہماری آگ کا گولا تھی تو پھر ٹھنڈا ہونے پر ہماری زمین پر پانی اور پہاڑوں پر برف کہاں سے آئی؟ اس کا جواب وہ سورج کے قریب سے گزرتا شہاب ثاقب ہے، میٹیور۔ اسے دمدار ستارہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اور ایسے اربوں چھوٹے بڑے پتھر سورج کے گرد گھومتے اور اس کی کشش کے باعث اس کی طرف بڑھتے اور اس میں گرتے رہتے ہیں۔ یہ شہابیے دوسرے سیاروں پر بھی گرتے ہیں۔ ان شہابیوں میں جمع ہوا پانی ہوتا ہے، سخت ٹھوس برف، سالڈ آئس۔ اس لیے جب یہ خلا میں سورج کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو گرمی اور تیز رفتار کے باعث برف پگھلتی ہوئی میلوں تک خلا میں پھیلتی چلی جاتی ہے، جو دور سے دیکھنے پر سیارے کی دم لگتی ہے، اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹا ہے اور اب جو مانگیں گے وہ تمنا پوری ہوگی۔ تمنا کا تو پتہ نہیں، لیکن یہی شہابیے جب زمین یا کسی دوسرے سیارے سے ٹکراتے ہیں تو ان میں موجود برف ہی اس سیارے کا پانی بنتی ہے۔ ایک مضبوط خیال ہے کہ جب ہماری زمین آگ کے گولے سے ٹھنڈی ہو رہی تھی تو ایسے ہی شہابیوں کی بارش سے ہماری زمین پر پانی در آیا تھا۔ بادلوں سے لے کر سمندر اور جھیلوں کا سارا پانی انہی شہابیوں کے ذریعے ہی زمین پر آیا تھا۔ لیکن اس دمدار ستارے کے پیچھے جو سرخ سیارہ نظر آ رہا ہے یہ مریخ ہے، مارس، جہاں انسان کالونی بنانا چاہتا ہے۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ زمین پر زندگی کا بیج مریخ ہی سے آیا تھا۔ مریخ پر انسان کو بسانے کی پوری کہانی اور وہاں زندگی کی تلاش کے بارے میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن کل کائنات کی اگلی قسط میں۔ سورج زمین سے اوسطاً 15 کروڑ کلومیٹر سے کچھ کم فاصلے پر ہے۔ آخر وہاں سے ایک مشین ہم تک معلومات کیسے بھیجتی ہے، یہ جاننے کے لیے کل کائنات سیریز کی دوسری قسط ضرور دیکھیں۔
جبکہ چاند پر ایسا کیا ہے جسے چاند پر جانے والے مشنز چھوڑ کر آئے تھے اسے زمین سے آج بھی چیک کیا جا سکتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے یہاں ٹچ کیجئے. لیکن فرانسیسی انقلاب کی داستان میں آپ کو دلچسپی ہے تو یہ رہا فرینچ ریولوشن.